Bismillahirrahmanirrahim. I'm happy, I'm overwhelmed اور بہت خوشی ہے مجھے واپس لاہور میں آ کے اور اتنے اچھے آگسٹ ہاؤس کے ساتھ تو شاید آج ہم کوئی بہت فلاسفیکل باتیں تو نہیں کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رحمان پورہ کی گلیوں میں کھیلتے کھیلتے زندگی کا سفر کیسے طے ہوا۔ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ آج یہاں پہ وہ علیل ہیں، جسٹس اعجاز صاحب، بٹ میں تہہ دل سے مشکور ہوں میاں فاروق الطاف صاحب کا، جو کہ خود تحریک پاکستان کا حصہ رہے، اور ہمارے آنریبل سینیٹر مشاہد حسین صاحب۔ آج سے 2 ہفتے پہلے جب میری مشاہد بھائی سے بات ہوئی تو ہی مسٹ ہیو ریئلائز کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ قائد اعظم کے بارے میں بات کریں اور ایئر فورس کے سفر کے بارے میں، تو ہم اپنی فلائنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں فریکشن آف اے سیکنڈ آئی سیڈ یس۔ اس کی وجہ 2 تھی۔ قائد اعظم کے بارے میں بات کرنا یہ میرے اپنے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے کہ میں اتنے عظیم شخص کے لیے کچھ بات کر سکوں، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہ وہ مشعل تھی جو میرے 50 سال کے سفر میں میرے سامنے چلتی رہی۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کو ریلیشن کروں، اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے بڑوں کے علاوہ اساتذہ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں تھے تو there was nothing big to speak about us، below average اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا میں، اور کلاس میں پیچھے کہیں چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے، بٹ 71 بورڈ نے سب کچھ چینج کر دیا۔ اینڈ مجھے یاد ہے کہ اتری رحمان پورہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں، 6ٹھی 7ویں کلاس کا، تو یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے میں ایکچولی آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں۔ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کون سے بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کا قد کتنا ہے، اور آپ کی شکل کیسی ہے، آپ کے اندر کیا ہے، دیٹ ڈٹرمنس۔ اور اس چھوٹے سے بچے نے، مجھے ابھی تک یاد ہے، ہمارے ماں باپ پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ڈھاکہ فال واز اے بگ ٹریجڈی، اینڈ آئی سیڈ ٹو مائی سیلف اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو دا چلڈرن، اینڈ آئی سیڈ آئی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن ٹو مائی کنٹری اگین، اینڈ دیٹس اٹ۔ ایک مومنٹ آئے گا آپ کی زندگی میں جو سب کچھ آپ کا چینج کر دے گا، اس کے بعد آپ کی سوچ، آپ کی پڑھائی، آپ کی ایفرٹ۔ اور محترمہ فاطمہ جناح کہا کرتی ہیں کہ قائد اعظم کی زندگی میں چھٹی کا دن نہیں تھا، اور یہ ہمیں 6ٹھی کلاس میں ہی ہمیں ہمارے ٹیچرز نے بتا دیا۔ تو کافی لوگ مجھے پوچھا کرتے تم تھکتے نہیں ہو، 20 گھنٹے دن میں کام، نیند کیا ہے، بٹ بلیو یو می کہ جب آپ کے اندر یہ شمع روشن ہو آپ تھکتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو منزل کی طرف جانا جو سب سے اہم نظر آتا ہے۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی، اور میں دل سے یہ ابھی کہہ رہا تھا مشاہد بھائی سے کہ اگر میری طرف سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں، کچھ اور بھی بات کرنا تو ایک ون ٹائم ایشو ہے، تو میں اس کے لیے کمپلیٹ کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ گلوبلائزیشن ہوئی، اور ویسٹ نے وہ ہے نا نظر خیرہ کرنے والی بات، وہ سب کچھ ہوا ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ، اس جنریشن کے ساتھ، بٹ بڑے پھونک پھونک کے اپنے اس گلوبلائزیشن کو ہمیں دیکھنا ہے، اسیس کرنا ہے ویلیو سسٹم کے حساب سے۔ اس امپیکٹ کو آج میں آپ کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ اور پھر ایئر فورس کی جرنی کے ساتھ ایک نتھی کر کے بتاؤں گا۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں امریکہ کی، بوسٹن میں ہے، یہ ہارورڈ، ان سب میں ایڈمیشن آپ کو مل جاتے ہیں۔ آپ بزنس میں ایڈمیشن لینا چاہیں، آپ آئی ٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیں، وہ کہتے ہیں آپ پڑھ لیں آگے۔ یو نو دیر از ون سبجیکٹ دیٹ ڈونٹ الاؤ دی ادرس ٹو کم ان، اور وہ سبجیکٹ بڑا عجیب سا ہے، اس میں سارے گورے ہیں، اور وہ ہے ہسٹری۔ اب بڑے حیران ہوں گے، ہمارے ملک میں تو ہسٹری پڑھنا، وہ جو نہ پڑھ سکے اس کو ہسٹری پڑھاتے ہیں۔ what they say is ہم دنیا کو بتائیں گے کہ تم کون ہو۔ آئیڈینٹی لوگوں کی ڈٹرمن کرنا، یہ ہے سوچ جو ان کی تقریباً، کیونکہ ہارورڈ بنی تھی امریکہ کے بھی بننے سے پہلے، تو یہ ان کی سوچ ہے۔
آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں اور پھر ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کون تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک مغل بادشاہ تھے. 2 باتیں نظر آئیں گی, ٹوپیاں بناتے تھے اور قرآن لکھتے تھے. ناٹ ٹرو. یہ وہ کرتے تھے, سادہ زندگی رہتے تھے. ہز امپائر وینٹ ٹو چائنا. منگ ڈائنیسٹی کو انہوں نے چیلنج کیا اور آکوپائی کیا. ویسٹ واز کمپلیٹ آکوپائڈ اینڈ ان ہز ٹائم سب کانٹیننٹ کی جو جی ڈی پی تھی وہ 27% آف دا ورلڈ جی ڈی پی تھی. سو آپ ان کو ٹوپیوں اور ان کے ساتھ نتھی کر دیں. اور جب میں سوچ رہا تھا آپ سے بات کرنے کے بارے میں تو میں آپ کو پرسیپشنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ پرسیپشنز کتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. تو آج جب آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, اسی لیے میں نے گلوبلائزیشن کی بات کی, تو اپنے تئیں اپنے اندر جو آپ کی آئیڈینٹی ہے بینگ اے پاکستانی, اٹس اے میٹر ٹو بی. اگر مجھے 10 مرتبہ پیدا ہونا پڑے میں اسی ملک میں پیدا ہوں, اسی دھرتی میں پیدا ہوں گا, بیکاز دیر آر سو مینی اسٹرینتھس دیٹ آئی ول ٹیل یو کہ اس ملک میں ہے کیا, قائد اعظم کو کس چیز نے وہ بنا کے رکھا. اور ہمیں اس آن سلاٹ آف میڈیا اور ان پرسیپشنز کے بارے میں دیکھنا ہے. تو آج ہسٹری کے کچھ صفحے اٹھائیں گے. ہسٹری کتابوں میں نہیں ہے, ہسٹری سوچ میں ہے اور کہاں تک جاتے ہیں. اور جب میں سوچا کہ کہاں سے تانا بانا بنوں تو سورڈ آف اللہ, خالد بن ولید. ہم ملٹری میں تو خاص طور پہ پڑھایا جاتا ہے. واٹ اے گریٹ سولجر ہی واز. 100 سے زیادہ اسکرمشز, چھوٹی جنگیں, اور 50 میجر بیٹلز. کس کو نہیں یاد؟ رومن امپائر, دا بیزنٹائن, دا کرسچن, دی ایرانین پرشین امپائر. فاسٹ اسپیڈ, ہز ٹیکٹ, ہز ایکشن, سب کو معلوم ہے. ہی واز گڈ, ہی واز نائس. اور جب ہم ہسٹری پڑھنے جائیں گے تو لکھا آئے گا کہ صرف ایک بیٹل تھی جس کے اندر خالد بن ولید, اور یہ ویسٹ لکھ رہا ہے کہ وہ نہ ہارے نہ جیتے. اور وہ پتہ ہے کون سی بیٹل تھی؟ وہ بیٹل تھی بیٹل احد. ایون دیٹ از ناٹ کریکٹ. بیٹل احد میں کفار الٹیمیٹلی ور ڈیفیٹڈ. اور لک ایٹ دا اسٹریٹجی. میں جب سعودی عربیہ گیا اور میں اس چھوٹی سی مسجد کے سامنے کھڑا تھا, اور میں مسجد کو ایسے پرزرو کیا احد کے پاس جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے اپنا ذرہ پہنا. دیر ور 1000 پیپل, اور جو جوان تھے انہوں نے مدینہ میں کہا ہم باہر جا کے لڑیں گے. بدر کا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. عبداللہ بن ابی, جو ہمیں کسی کے بارے میں ورڈکٹ نہیں دینا ہے, لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خزرج کے لیڈر تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفینڈ کریں گے. اینڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آئی تھنک ون آف دا بیسٹ اسٹریٹجسٹ آف دا وار. آئی ول گیو یو ایگزامپلس. خندق لے لیں, بدر لے لیں, لیکن نصرت اللہ سے مانگنی ہے. ڈو یور بیسٹ, گیٹ یور اسٹریٹجی. سو آپ احد میں پہنچتے ہیں, اینڈ رات کو عبداللہ بن ابی 1000 لے کے جا رہے ہیں لوگ, 3000 اپوزٹ سائڈ سے ہیں, اور رات کو عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات نہیں مانی تو آئی ایم ٹیکنگ مائی سولجرز بیک. فجر سے تھوڑی دیر پہلے 300 لوگ نکل جاتے ہیں وہاں سے, اینڈ ہی از اسٹینڈنگ لائک اے سالڈ راک. 2 ورڈز یاد رکھیں گا آج کے ہماری بات میں. یاد رکھیں, لیڈرشپ از آل اباؤٹ 2 تھنگس, یور پیشن, اردو میں بولنا تو دیوانگی کہہ لیں, اور دیوانہ پن اپنے پروفیشن کے ساتھ, اگر مقصد صحیح ہے, آپ کے کاز کے ساتھ ہے. اور یہ کوئی لیکچر نہیں ہے, یہ اس دیوانے پن کو ہم نے ہوتے دیکھا ہے. اور میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا. پیشن اور ڈٹرمنیشن. اور ڈٹرمنیشن یہ ہے کچھ بھی ہو جائے میں کروں گا, آئی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن ٹو مائی کنٹری اگین. یہ ہے ڈٹرمنیشن جو آپ کو لے کے جاتی ہے. اینڈ آئی ریمبر کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ لیڈرشپ از لائک اے ٹی بیگ. لیڈرشپ از لائک اے ٹی بیگ, یو ول اونلی نو اٹس کوالٹی وین پٹ ان دا ہاٹ واٹرز. تو کبھی بھی آسان راستے نہیں ہوں گے. قائد اعظم کا راستہ دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھیں, تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے موو کرتے ہیں. ہز اوور آل اورینٹیشن آف دا بیٹل از سو گڈ کہ ہی پٹس دوز تیر انداز ایٹ دا رائٹ پلیسز. اینڈ ہی سیز کہ اگر یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے ہماری کو بوٹیاں بھی نوچ لے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو موو, بیکاز یو نیو دیٹس دا سافٹ بیلی. دا وار اسٹارٹیڈ, 700 اوور پاورڈ 3000, اینڈ دس از دا فیکٹ. اس وقت تک مسلمانوں کی صرف 12 یا 13 کیجولٹیز ہوئی تھیں, اینڈ دا کفار رین. اور ظاہر ہے کہ ان کا اینڈ دا ڈس اوبیڈینس ٹک پلیس, اینڈ سب کچھ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا.
خالد بن ولید موو فرام دیر. خالد بن ولید آخر تک کہا کرتے تھے کہ بچے یہ نہیں سمجھ آیا کہ جب ہم لوگوں نے ریورس کر کے اٹیک کر دیا مسلمان سینڈوچ ہو گئے تو وہ کیا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پھر ہم ڈٹر ہو کے وہاں سے بھاگے. اینڈ دیٹ فیکٹر واز ڈٹرمنیشن آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کا گروپ ٹوگیدر کر کے بلا کے آئی ایم اسٹل الائیو اینڈ وی ہیو ٹو پٹ اپ اے فائٹ. تھنک آف دیٹ پروفیٹ اینڈ ہز لو فار اینڈ پیشن فار دا مین کائنڈ اینڈ ناٹ فار دا مسلمس alone. ان سب کے لیے وہ چاہتے کہ ٹھیک ہو جائے. اینڈ ناؤ سو کنیکشن مووز آن ٹو دا وے قائد اعظم لوڈ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں بھی تاریخ میں بڑی عجیب بات ہے. سب سے خوبصورت ڈریسڈ اپ آدمی اس میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ دا بیسٹ اسموک بیسٹ آف دا سگارز اینڈ ہی بیسٹ وہ بیسٹ آف دا ڈریسز. بٹ دیٹ از ناٹ دا کرائٹیریا آف بینگ اے ویسٹرنائزڈ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا لباس پہن لینا اور اچھے جوتے پہن لینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کا مائنڈ انفلوئنس ہے. کافی لوگ بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بک تھی جنا ٹو ضیاء اف آئی ریمبر اور اس کے اندر پرابلی جسٹس منیر کی تھی. انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم واز اے ویری سیکولر مائنڈ سیٹ. میں نے اسی لیے شروع میں آپ کو بتایا تھا تاریخ کو پڑھنا بہت اہم ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا تھا کہ آپ نے فیصلہ تو کر لیا پاکستان کا, نظام کون سا چلائیں گے وہاں پہ؟ اینڈ ہی سیڈ نظام مجھے تھوڑا ہی بنانا ہے. 1400 سال پہلے نظام بنانے والا دیٹ واز ہز لو اینڈ دیٹس دا میسج جو ہمیں یاد رکھنا ہے. ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہم نے کوشش کیا اپنے لیول پہ. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اب یونیورسٹی کالجز وہاں بات کر رہے ہیں بلکہ ہم ہر لیول کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ اف یو ڈونٹ گو بیک ٹو دیٹ سسٹم جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا تو دین آپ اس پرومس کو نہیں کر رہے ہیں. آپ کے اے ڈی سی بتاتے ہیں کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور عید کی نماز ہے. یہ ان لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں قائد اعظم بڑے ماڈرن تھے اور ان کو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اب آپ جا رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھیں گے, کسی کے اوپر سے ٹاپ کے نہیں جانا. کن کو یہ حدیث پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے نا. اور باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں دوسرے راستے سے واپس آئیں گے. یہ ہے ہولی پروفٹ کی حدیث. دس از دا پیشن, دس از واٹ ہی وانٹیڈ. اور ابھی آپ اگر سمجھیں کہ جس طرح آپ میں بہن بھائی کی طرح بیٹھ کے بات کریں, کیا بوسنیا میں لوگ اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ کیا کشمیر میں لوگ اس طرح بیٹھ کے مسلمان آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ فضا تھی جو اس انسان نے سوچا. اس کی ویژن واز فار بیونڈ دا والز. 370 ہونے کے بعد ان کا تو ایک انڈیا نے ان کا وہ حق بھی چھین لیا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی بھی ڈیفائن کر سکے. تو اس شخص کے بارے میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سوچ اتنی آگے تھی, اس کی ڈٹرمنیشن اتنی آگے تھی کہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سو ماؤنٹ بیٹن calls him, they spoke for a little while and he says, Mr. Jinnah, you are so talented and you're such a great leader. You should be the first Governor General, the Prime Minister of combined India. He walks up. He doesn't reply. Straight to the gate. وہ پیچھے بھاگ کے آتا ہے, پوچھتا ہے کیا ہوا؟ میں نے آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی, میں نے آپ کو انڈیا کا گورنر جنرل Look at the sentence, and I will read it because I don't want to miss a word. What you demand from me belongs to my nation, and I can't be dishonest. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں زندگی میں کیا بن جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا. میں اپنے تئیں کیا کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے, کیونکہ یہ ملک نہیں ہے, یہ ایک نظریہ ہے. اور ہم جو باہر کے ملکوں میں پڑھے بھی ہیں, بیٹھے بھی ہیں, we do not understand the strength of this country. I was in Saudi Arabia, we did a rocket firing something, and this general came running to me. Look at it, you guys have done this. So I said, how does it bother you? انہوں نے کہا نہیں پاکستان تم لوگ سمجھتے نہیں اسلام کا قلعہ ہے. یہ وہ سعودی عرب ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں. تھنگس لائک آئی واز سیئنگ ان دا آفس, کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ ریسٹ از اے فالو تھرو. یہ ٹھیک ہو جائے گا. دل میں جذبہ کر لیں, ایمان کر لیں کہ ملک صحیح مقصد کے لیے تھا اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک ایگزامپلس بھی میں آپ کو دوں گا.
یقین مانیں کہ جو رزق کا تعلق ہے نا وہ ہماری ایفرٹ سے نہیں ہے. مشاہد بھائی نے جو بھی کہا میرے بارے میں جو کچھ کہا یقین مانیں صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے اور ہم سب پہ یہ ہے. The risk will chase you and it will get to you. Right and wrong is what you decide yourself, and that is what we all have to decide in our domains. آپ bureaucrats ہیں, bankers ہیں, politicians ہیں, military میں ہیں, کہیں بھی ہیں. اور it's not only that I'm speaking to you about this, یہ میسیج ہم سب تک لے کے جا رہے ہیں. بھول گئے ہم لوگ کہ فرسٹ کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر جب چائے سرو کرنے کی باری ہوئی تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ گھروں سے چائے پی کے نہیں آئے. سو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ اپنی انٹیگریٹی اینڈ پلیز انڈرسٹینڈ آپ اپنی زندگیوں کے اندر خود لے کے آئیں سب سے پہلے, پھر اپنی سراؤنڈنگ میں لے کے آئیں, اینڈ دین یو سی دا کیسکیڈ افیکٹ کہ یہ کیسے امپیکٹ ہوگا. تو قائد اعظم یوز ٹو اسموک سگار, اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا مجھے ذرا لا کے دیں بل. تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس میں دیز تھنگز آر کورڈ. اینڈ ہی سیڈ سگار پینا ایک بری عادت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم اس چیز کے لیے کو بل پے کرے. گورنر ہاؤس کی ہر لائٹ کو اپنے ہاتھ سے بند کریں. دیز آر ناٹ اسمال تھنگس. یہ ہمیں شاید لگے کہ چھوٹی چیزیں, دیز آر دی انڈیکیٹرز. آپ کا وزن 80 kg رہ گیا اینڈ میں زیارت, آئی واز ویری ویک اینڈ فریل. اور شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو, یا قائد اعظم کی جو ٹی بی کی رپورٹ تھی دیٹ واز اے ٹاپ سیکرٹ رپورٹ وچ واز ہڈن فرام اینی بڈی, اینڈ دس ہیپنڈ 3 years before the independence. ماؤنٹ بیٹن ریگریٹیبلی سیز کہ کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی جو ہے بالکل جانے والا ہے. وی وڈ ہیو ڈیلیڈ دی انڈیپینڈنس آف انڈیا. یہ تھی وہ پاور. اور میرا خیال ہے کہ ان کی نہرو کی بہن تھی وجے لکشمی. وجے لکشمی نے یہ کہا تھا کہ اف مسلم لیگ ہیڈ 100 گاندھیز 200 ابو کلام آزاد they wouldn't have got پاکستان. اور ہمارے پاس ایک قائد اعظم ہوتا کانگریس میں تو انڈیا سیپریٹ نہیں ہوتا. یہ ہے وہ ریکگنیشن بائی دا پیپل جن کو اس شخص کے 2 چیزیں, پیشن دیوانگی اور اس کے بعد ڈٹرمنیشن. کچھ ہو جائے 80 kg وزن, اور لاہور ممڈوٹ ہاؤس سے اے ڈی سی نے بلا لیا کوک کو, کھانا کھایا, سب کچھ خوش ہوئے اس دن, اور پوچھا یہ کون ہے. جھوٹ نہیں بول سکتے تھے, وہ بلایا, اس کو اپنے ہاتھ سے پیسے دیے, اسے کہا واپس جاؤ. اور میرے امیجن یہ وہ ہے ایگزامپل جو ہمیں سوچنی ہے. میرے منہ کے ذائقے کی عیاشی کے لیے آپ سرکار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور آج جب ہم اپنے آپ کو تولیں, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, تو ہم کیا اس کے عشر عشیر بھی ہیں کہ ہم کہاں پہ جا کھڑے ہوئے ہیں. اللہ سے محبت یہ ہے کہ آخری دنوں کی بات ہے تو پوچھیں کہ اب اتنی صحت کمزور ہو گئی ہے پھر بھی آپ کام کریں. کیونکہ میری صرف ایک ڈیزائر ہے کہ جب میں میدان حشر میں پہنچوں, یہ وہ لوگ ہیں جو سیکولر بولتے ہیں ان کو اور ریلیجن کو نہیں بولتے. پہلے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی, ہولی پروفٹ سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صرف میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ویل ڈن جنا, دیٹس اٹ. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ شالمی تھا جہاں پہ ہندو پانی پلایا کرتے تھے. یوٹینسلز تھے ہندوؤں کے لیے اور سکھوں کے لیے, اور مسلمانوں کو بانس کے تھرو پانی پلایا جاتا تھا. آپ ہے وہ تمام پکچر جو آپ کے ذہن میں رکھنی ہے. آج جب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس کے اتنے مرہون منت نہ ہو کہ اس کی آئیڈینٹی کو سمجھیں. تنخواہ ایز گورنر جنرل 1 rupee. He fixed that salary himself. There was one car and he would ride his personal car. محترمہ فاطمہ جناح کو اپنی کرسی بڑی پسند تھی. کرسی آپ نے بھی باہر لگائی ہے, وہ کرسی منگوا لی انہوں نے بامبے سے. ڈانٹا ان کو کہ تمہاری یہ کرسی جو آئی ہے یہ سرکاری خرچے پہ آئی ہے. He paid 7 rupees back to the government. یہ ہے انٹیگریٹی. جسونت سنگھ جو ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی تھی اور اس کے بعد ان کو بی جے پی سے ہاتھ دھونے پڑے. بٹ آئی تھنک دیر پیپل آف کریکٹر ہو روٹ اباؤٹ ہم. تو خود سوچیں کہ اگر دشمن اس طرح کی تعریف کرتا ہے, دشمن یہ سمجھتا ہے. مینڈیلا کا یہ کہنا کہ جو
جس طرح کی یہ وارس ہیں، ایتھنک وارس ہیں، ان کے اندر ہی از دا گائے ہو از شون دا پاتھ، ہی از دا پرسن. گاندھی کہہ رہے ہیں کہ نو ہی از دا مین جس کی انٹیگریٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اس کو خرید نہیں سکتے. پرائس لیس. واٹ اے گریٹ. آئی تھنک اس نے وہ کچھ کما لیا اس دنیا سے، اور اتنا کچھ ہمیں دے کے چلے گئے کہ ہم اس سے کے لیے کتنے بھی انڈیٹڈ ہوں، کتنا بھی ان کو سلام پیش کریں، کتنا بھی. اور ان کو سلام پیش کرنے کا طریقہ سلام نہیں ہے. ان کو سلام پیش کرنے کا طریقہ اپنی ذات کو اس لیول پہ لے جانا ہے جہاں پہ یو بیکم واٹ ہی از. اینڈ I don't know whether I should share it with you or not, but every day morning when I walked up to my chief's office, بڑی پکچر لگی ہوتی ہے, and we always tell him I'm doing my best. All right, so he visited a lot of places. پاکستان کا کیا ہے, میں اب تھوڑا سا آپ کو ایئر فورس کی طرف لے آتا ہوں کہ ایئر فورس ہماری فرق کیوں ہے. A country without that's his statement. A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. Second to none. یہ جو second to none ہے نا, یہ ہمارے ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے ایئر فورس کے, ہمارے ہر جگہ ہمارا موٹو یہ ہے second to none. یہ ہمارے دماغ سے نہیں نکلا. اور جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, it's not the infrastructures. یہ وہ سیکنڈ ٹو نن کا آپ کے دماغ میں جب ایک ہو جائے کہ میں کہیں پہ بھی سیکنڈ نہیں ہو سکتا. تو مجھے یاد ہے ہم لوگ ایک بہت بڑے سیمینار میں تھے ابراڈ, اور انڈین ایئر چیف بھی بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, اور اسرائیلی ایئر چیف بھی تھے. تو جب چیفس آپس میں ملتے ہیں تو ماحول رادر فرینڈلی ہوتا ہے, اس میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی, تو گپ شپ چل رہی تھی. تو انڈین ایئر چیف نے اسرائیلی ایئر چیف کو کہا کہ you guys are very good but there's one air force which claims that they are better than you. So مجھے ٹیز آف کر رہے تھے کہ, تو اسرائیلی ایئر چیف نے کہا کہ ہنس رہے تھے, تو اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ that air force is better than us or not, but I know only one thing, that that's the only air force جس نے ہمارے جہازوں کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے عرب اسرائیل وار میں. That's Pakistan Air Force. All right, so you drive your passion and you drive your determination from the value system that you have. اور اسی رحمان پورہ میں ہمارے گھر میں مجھے یاد ہے کہ برائب کے کسی نے پیسے پھینک دیے تھے. My father was not a department. تو ہماری والدہ was clear and she said نے پیسے باہر پھینکے. Father smiled and he said no, حرام پیسے ہیں یہ, you can't touch it. And you know, I was possibly grade 1 student اور grade 2 student, but وہ snap shot ٹک ہو گیا, حرام پیسے کو ہاتھ نہیں لگ سکتا. Now that's the value system جس کو ہم نے embrace کر کے ساری عمر چلنا ہے. اور وہ پھر جو چیزیں میرے سامنے رہی, تو آپ ایئر فورس کے بارے میں بتاتے ہیں تھوڑا سا. ہمارے ٹیچرز جتنے بھی تھے وہ بہت اچھے تھے. انہوں نے میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے شعروں کے اور کوٹیشنز کے درمیان میں گھمایا, اور دیٹ از ہاؤ وی کنٹینیو ٹو موو آن. فلائنگ کیریئر کو اگر آپ ایک طرف بھی کر دیں, تو جب میں ایئر چیف بنا تو اس سے 2 سال پہلے ہمارے کچھ سیب ایئر کرافٹ ہے. سیب از اے ایویکس ایئر کرافٹ. سو جب ایویکس فلائی کرتے ہیں تو اس کے ریڈار سے آپ دور دور تک دیکھ لیتے ہیں پوزیشن کے دشمن کے جہاز کہاں پہ ہے. گراؤنڈ سے آپ نہیں دیکھ سکتے, اوپر جا کے. آف کورس اٹ واز این انڈین کانسپریسی. ٹیررسٹ آئے, ہمارے 2 جہاز بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو گئے. اور یہ وہ اسٹوری ہے جو میں ہمیشہ ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہاؤ کین یو چینج دس نیشن. میں نے سے 2-3 چیزیں ٹھیک کر لو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. So when I became the chief, I visited these aeroplanes and I said ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ جہاز بہت ہی مہنگے جہاز ہیں. They are, we call them the pivot of the air force operations of war winning machine بولتے ہیں ان کو, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو لڑیں گے نا کہ ہو کیا رہا ہے چاروں طرف. تو سویڈن میں بنتے ہیں جہاز. کے پریزیڈنٹ کو میں نے بلایا, بیٹھے, تو میں نے کہا یہ جہازوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو مسکرایا. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکل بھی پاکستان دنیا میں نہیں چل سکتی جب تک سرٹیفکیشن ایجنسی نہ ہو. تو پاکستان کے پاس تو سرٹیفکیشن ایجنسی نہیں ہے. اور جہاں تک ہمارا خیال ہے ان جہازوں کو آپ پھینک دیں اور نئے جہاز ہم سے خرید لیں.
Ladies and gentlemen, those 4 aeroplanes had costed us $1.2 billion और उनकी किस्तें हमने अभी तक हम दे रहे हैं जो उनका. And I said, no, this is too much. I mean, ये तो हम लोग खुद aggression का हिस्सा बन गए हैं, तो you need to help us out. But they understand only money. So मैंने topic change कर दिया. वो चले गए, उन्होंने कहा, what next? And I said, nothing next. We'll repair our aeroplanes ourselves. And he laughed. He said, "Ki stupid hai. What is he thinking? How can he repair the aeroplanes itself?" That's the determination that I was talking. Believe you me, I'm not an engineer, but I said, खुद कर लेंगे. So चले गए, तो I called one PhD, very brilliant officer, and I said, ये ज़रा जाएं और देखें certification agency क्या है. Because I knew till the time we don't certify the aeroplane, it cannot fly. We had PSC camera mein technicians come in, the PhD people come in, we did the research studies, and 3 months down the line, the studies was saying that we can repair the aeroplanes ourselves. Wings टूटे हुए थे, बुरा हालत था, ऊपर radar ख़त्म हो गया था. Anyway, cut the story short, we were working like crazy, 20 hours a day. This was the pivot of my career. Ladies and gentlemen, 1 year down the line, not PF, Pakistan became the 5th aviation certification agency of this world. We were running behind the aeroplanes like crazy, and जहाज तैयार हो गए ठीक दोनों, and I decided to fly the aeroplane, first aeroplane myself. I called the SAP president, he same guy, $375 million, remember? हमने $25 million में जहाज रिपेयर कर लिए थे. But it's not the $25 million, honestly speaking, and $375 million. $325 million की नहीं है. This inspired the Air Force like anything. And people say, oh, हम तो खुद कर सकते हैं. So he came, we had dinner together, and I said, we're flying tomorrow. तो मैंने कहा, let's go and fly. बड़ा जहाज है, उसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, और radar भी लगा हुआ है ऊपर ताकि सब कुछ. And he said, I don't want to risk myself with the aeroplane that you guys have repaired. And I said, I am risking my life. What's your problem? He said, so he didn't fly with us. We flew. Allah ने बहुत करम किया, मेहरबानी हुई अल्लाह की. Look at it, one certification agency. So याद रखें, जो ज़िंदगी में बड़े challenges हैं, बड़ी opportunities देते हैं. And I was speaking this to yesterday to few of the senior leadership. जो बड़े challenges हैं, जिनमें आज हम समझते हैं opportunity बहुत बड़ी है. ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जहाँ हिम्मत करें और कुछ असूलों पे जम जाएं. और वो असूल फेथ है, वो असूल हार्ड वर्क है, वो असूल नॉलेज है. उन चीज़ों के ऊपर आप हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं. सो वी फ्लू, वी केम बैक, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट ये जो एवेक्स एयरक्राफ्ट, ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है पुलवामा में, दिस वाज द एयरक्राफ्ट व्हिच वाज कंट्रोलिंग द एंटायर ऑपरेशन. अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम लोग खेला करते थे स्कूल में, तो याद है फर्स्ट गोल जब हो जाता है तो फिर हम कहते हैं अच्छा भाई अब गेंद को गोल का रास्ता नज़र आ गया है. अच्छा, दिस आर वेरी स्मॉल एनेक्डोट्स, बच्चों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम ये कहा करते थे, और फिर कहते हैं अब बस गोल पे गोल करेंगे. नो, देयर इज़ अ फिलॉसफी बिहाइंड इट. यू गेट दैट मोटिवेशन, यू गेट इट कि हाँ मैं कर सकता हूँ. उसके बाद मैंने कहा ये हर कुछ अरसे बाद हाथ ऐसे होता है, ये वेपन दे दें, वो वेपन दे दें, कभी अमेरिका से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं. तो देखें तो सही इसके अंदर कौन सी ख़ास चीज़. Same the research boys, and all is coming to education, all is coming to research. And then it was great going. Pakistan became the 3rd country of producing the precision guided weapons. And precision guided weapons, ये वो weapons हैं जो हमने टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल किए. ये वो वेपन है कि अगर आप रात के अंधेरे में 22,000 फुट से F-16 या F-17 से टारगेट करके नीचे फेंके तो इस विंडो के अंदर आके लगेगा. इट इज़ सो एक्यूरेट. और ये वेपन्स अल्लाह ताला ने, सो भरोसा तो करें अल्लाह पे, यकीन तो डालें. नथिंग टू माई माइंड इज़ इनसरमाउंटेबल. एंड देन आई ऑल ऑफ सडन सेड कि यार ये जहाज़ क्यों लेते रहेंगे. F-17 हम 60% खुद बनाते हैं, 40% लेते हैं. बट वाई 40%? एंड वी स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट AZM. AZM, we all know the word. And F-16 का
جو کمپلیٹ ڈیزائن ہے بننے میں 8 سال لگے تھے. اینڈ لک ایٹ یور کنٹری, پیپل اسٹڈیڈ ابراڈ کیم بیک, کمٹمنٹ. وہ جو ہمارا 20 گھنٹے کام کرنے کا, ہم لوگ کسی باہر کے ملک کی طرح نہیں ہے کہ ویکینڈ پہ اپنے سیل فونز آف کر دیں اور 2 بجے کے بعد کہیں ہمیں بات نہیں کرنا ہے. تو ہمارے اندر برننگ ڈیزائر ہے. از دا رائٹ لیڈرشپ دیٹ نیڈس ٹو ٹیک اٹ دیئر. 2 years down the line, we finalized the design for AZM aircraft. That is the ability that this country has. جب یہ سب کچھ ہے تو ہم کیوں پریشان ہوں اور کیوں کریں, کیوں نہیں ان سب چیزوں کو ہم کیپٹلائز کر سکتے. کم بیک ٹو قائد اعظم. قائد اعظم کی ول کیا تھی؟ بہنوں کے لیے وظیفہ ہلکا سا مقرر کیا تھا. 3 جگہ انہوں نے اپنے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے. علی گڑھ, اسلامیہ کالج پشاور اینڈ سندھ مدرسۃ الدارالاسلام. یہ وہ ہے جہاں پہ قائد اعظم خود پڑھے تھے. یہ ہے ایجوکیشن اینڈ نالج کی ویلیو. اینڈ اف آئی ایم ناؤ کمنگ ٹو دی اینڈ آف مائی ٹاک, دی اونلی وے اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آتی ہے جب آپ صحیح کام کرتے ہیں. آپ غلط کام کر کے اللہ کی مدد کو نہیں مانگ سکتے. جب آپ جو پہلا ورڈ ہی جب وحی کا اترا وہ اقرا تھا, تو آپ اسے ڈینائی کر کے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی ایئر فورس کی ایگزامپلس دی ہیں جنہوں نے میرے لیے حضور پاک کی زندگی, قرآن کا وعدہ اور پھر اس کے بعد قائد اعظم جیسے لیڈر کی انتھک محنت. ہم تو شاید ان کا اشی بھی نہیں ہے, لیکن یہ وہ تمام چیزیں. اب آ جاتے ہیں 27 فروری پہ, اور آخر میں ایک اور بات میں کروں گا. ہمیں پتہ ہے کہ ایئر فورس بڑی پروفیشنل ہے, ہم نے بات بھی کی, سب کچھ ٹھیک ہے, بٹ دین ایوری تھنگ ہیپنس ہیئر. سو اللہ نے ہمارے دماغ میں ڈالا کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے بیسٹ ریسورسز, بیکاز دیکھیں وار جو آگے آنے والی ہے, اللہ کرے کبھی نہ ہو, نیوکلیئر ویپنس ہیں, ڈیٹرنس ہے, لیکن اس کے باوجود تیار رہنا چاہیے, اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا چاہیے. تو اٹ ول آلویز بی, یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایئر پاور ول بیکم دا موسٹ پروڈومیننٹ. سب نے محنت کی کاؤنٹر ٹیررزم میں, لیکن 90% آف دا انفراسٹرکچر اینڈ دا کلنگ آف دا ٹیررسٹ واز ڈن بائی دا ایئر فورس. کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, ہمارے ویپنز اتنے لیتھل ہوتے ہیں, اینڈ وی کین ٹارگیٹ سمبڈی ڈیپ ان دا نائٹ, اینڈ وی کین, اب ہمارا جب بام گرتا ہے تو ارد گرد کچھ بھی نہیں رہتا. سو یہ ہے ایئر پاور کی, کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں فوراً. مطلب سرگودا سے آپ نے آپریشنل ایریا جانا ہے, آپ 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے. سو ایشو یہ ہے کہ ایئر پاور جو ہے وہ پریڈومیننٹ پاور ہے, اور ایئر فورس کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. سو وی ڈیسائیڈیڈ کہ اگر یہ لڑائی میں ایئر فورس نے پہلا سٹیپ لینا ہے, 27 فروری کا تو اس وقت نہیں پتا تھا, اس سے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے. تو ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بیسٹ پاسبل کریم جو ہے نا, جیسے اگر ایک اپینڈکس کا بھی آپریشن کرنا ہو اور آپ بیسٹ پاسبل سرجنس کو لیں تو ان کے لیے پیس آف کیک. سو پٹ بیسٹ پاسبل پیپل انڈر ون روف, اینڈ وی کال دیٹ انسٹیٹیوشن ایز ایس, ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس. یاد رکھیے لیڈرز کا کام انسٹیٹیوشنز بنانا ہوتا ہے اور چیزوں کو سسٹم کے تحت ڈھالنا ہوتا ہے. آپ کام صرف مت کریں, انسٹیٹیوشنز بنائیں. سو ایس بن گیا, اور ایس میں سارے ہمارے اچھے جس کو کہتے ہیں ٹائگرز, فلائنگ, ایئر ڈیفینس, الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ایوری بڈی. اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ ہماری انڈیا پاکستان کی اگر وار ہوتی ہے تو اس میں آپ اوپننگ بیٹسمین ہیں. آپ ہمارے, یہ ہمارے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وہاں پہ. اوپننگ بیٹسمین اگر اچھا کھیل جائے ٹیم میں, سم ہاؤ آئی کم بیک ٹو دا اسپورٹس اگین, اینڈ دیٹ ایکچولی آئیڈینٹیفائز کہ جو ہم بچپن میں اسپورٹس کھیلتے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. سو دے ور سپوز ٹو بی آر اوپننگ بیٹسمین ان دا وار ود انڈیا. سو 27 فروری کو جو کچھ بھی ہوا اس میں کوئی انہونی بات نہیں تھی. وی نیو اٹ لانگ ٹائم بیک, اور ریپیٹڈلی ہم کہتے تھے کہ وی ول رسپونڈ, ناٹ رسپونڈنگ از ناٹ این آپشن فار اس. دیٹس وائی دے ڈڈ دا میجر اسٹریٹجک مسٹیک, موڈی اینڈ پارٹی, تھنکنگ کہ ہم رسپونڈ نہیں کریں گے اور ہم ول ٹیک اٹ لائنگ لو. دیٹس ناٹ این آپشن, ہو نہیں سکتا تھا یہ. اینڈ دین آف کورس یو وے اسیس سچویشن, اور اس کے حساب سے پھر
جو ہوا اس کے اندر اٹ واز ناٹ اونلی کہ ان کا ایک جہاز ابھی نندنیا مارا گیا اور دوسرا جہاز وہاں پہ چلا گیا. ایٹ دیٹ ٹائم 8 آف دیئر ایئر کرافٹ ور ود ان our grip and we could have gotten rid of them, all of them. There's no match, alhamdulillah. Allah ki itni barakat thi. And when I was listening to the recording of the whole thing, تو مجھے بدر یاد آ رہی تھی. جنگ بدر میں یاد ہے مسلمانوں کو اللہ نے رات کو بارش کر کے سکونت بالکل کول ٹو گو انٹو دی بیٹل اینڈ ٹیک دی اینیمی آؤٹ. اور دوسری سائڈ پہ ایسی مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اینڈ دس واز ایگزیکٹلی دا سچویشن دیر. دے ور رننگ اراؤنڈ, دے ڈنٹ نو واٹس ہیپننگ. ہم ان کو الیکٹرانک وارفیئر سے جیم کر رہے تھے. ہم ان کو ایکچولی دا فلائنگ از آل پلئنگ ٹرکس ود دا اینیمی. یو پلے ٹرکس, یو لیور دیم, یو ڈو تھنگس. سو آر بوائز ور ایکچولی جس طرح کٹنس کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ اس طرح کھیل رہے تھے انڈینس ایروپلینس کے ساتھ. اینڈ وی شاٹ دیم ڈاؤن. وی کوڈ ہیو ایون ٹاٹ دیم اے بگر لیسن. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی. میں نے آپ کو جب وہ بات کہی جو قائد اعظم اپنی ول میں 3 بڑے انسٹیٹیوشنس کو اپنی جائیداد وقف کی تھی. ہی واز اے ویری رچ مین honestly speaking because he had earned so much through his he never lost a case as a lawyer. تو وہ برننگ ڈیزائر رہی اور اس کی وجہ سے 2 میڈیکل کالجز ود ان 3 years ٹائم, 3 میجر ریسرچ یونیورسٹیز بنی جو انہی پروجیکٹس پہ کام کر رہی تھی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کیسے لے کے آگے جانا ہے. مائی لاسٹ میسیج ٹو دا ایجوکیشن. 2 پرپزز ہیں ایجوکیشن کے. ایک پرپز ہے آپ علم حاصل کریں, سائنس, ٹیکنالوجی, اکاؤنٹس, وٹ ایور دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو, کنٹریبیوٹ نیشن بلڈنگ کے اندر وہ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از بیکم اے گڈ ہیومن بینگ ایز اے سٹیزن. یہ ایجوکیشن کا دوسرا پرپز ہے. اور اگر آپ دوسرا پرپز نہیں کر رہے تو پہلے پرپز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. سو لیٹس پلیج ٹو بی ایکسلنٹ ہیومن بینگس جو کہ ہم انسانیت کے طور پہ کر سکتے ہیں. ورک ایبسلوٹلی وتھ ہوپ اینڈ ود ڈٹرمنیشن کہ جو میں کر رہا ہوں آئی ول میک اے ڈینٹ ان دا یونیورس. اسٹیو جابس نے غالباً کہا تھا کہ بفور آئی گو آئی ول میک اے ڈینٹ ان دس یونیورس, وچ ہی ڈیڈ. لاسٹ ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی کہ قائد اعظم کے بارے میں کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی فیملی کے بارے میں دا اونلی ٹائم ہی واز سین کرائنگ, اونلی ٹائم ان ہز لائف when the Rati was laid to rest. بیٹی تھی ان کی جنہوں نے پارسی سے شادی کر لی, انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو نوکر یہ بتاتے ہیں کہ there are emotional parts of everybody's life and emotions drive your strength. کہ قائد اعظم رات گئے اپنے بیٹی کے ڈریسز کو سامنے رکھ کے. He would be very, very sore and sobbing. یہ تھی محبت ان کو اپنی فیملی کے ساتھ بھی. تو یہ جو مس پرسیپشنس ہیں نا, ان کو پڑھنے کے لیے جو میں نے شروع میں کہا تھا ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے پڑھنے کی ضرورت ہے. He was the biggest blessing which could happen to us as Muslims, not only the subcontinent Pakistan, but the Muslims of the world. He created a country which became nuclear, which had so much of talent. And ladies and gentlemen, I am with a very strong hope that we shall exist, we shall excel, and we shall inshallah become one of the leading knowledge centers in times to come, like the Europe was once. Thank you very much.